اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدن عذرا۔ یہ آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 74، 75 اور 76 یعنی 74، 75 اور 76 یہ تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ پھر دونوں یعنی حضرت موسیٰ اور خضر پھر دونوں کشتی سے اتر کر پھر دونوں کشتی سے اتر کر آگے چلے، یہاں تک کہ جب ایک کمسن لڑکے سے ملے تو ان بزرگ نے اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو مار ڈالا، اور وہ بھی بے بدلے، کسی جان کے عوض میں نہیں۔ بے شک آپ نے یہ تو بڑی بیجا حرکت کی۔ ان بزرگ نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق میں سوال کروں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے۔ یہ جو آیات ہیں اس سے پہلے کے جو واقعہ چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ دونوں نکل پڑے ہیں، اور اس سے پہلے وہ ایک کشتی پر بیٹھے تھے اور اس کشتی کو توڑ دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کیا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت کو یہ مقصود ہے کہ اس کائنات کے اندر جو ہو رہا ہے، اس دنیا میں جو ہو رہا ہے، اس کی بہت ساری ڈھکی اور چھپی باتیں انسانوں کے سامنے آ جائیں، کیونکہ یہ قرآن پاک ہدایت کا ہے۔ ہر چیز میں اس میں حکمت پنہا ہے، اور اللہ رب العزت بہت ساری چیزوں کو حضرت موسیٰ اور خضر کے ذریعے ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے وہ پیش کر دیا ہے۔ انسان کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور قرآن پاک ان سوالات کا جواب ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر دونوں چل پڑتے ہیں، یعنی کشتی سے اترے اور کشتی سے اتر کر اب وہ چل پڑے، اور وہ دونوں چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک لڑکا، نوجوان سا کمسن سا بچہ ان کو نظر آتا ہے، تو اب اس کو وہ حضرت خضر آگے بڑھتے ہیں اور اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ سے رہا نہیں جاتا، وہ کہتے ہیں ارے یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک بچے کو مار ڈالا، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ کیوں قتل کر دیا؟ یہ تو کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ قتل کرنا بس اسی شکل میں جائز ہے کہ جو قصاص میں قتل کیا جا رہا ہو، کسی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہو۔ یہ آپ نے کیوں قتل کر دیا؟ یہ تو ایک بچہ تھا، اپنے ساتھ میں تھا، لوگوں کے کھیل رہا تھا یا کچھ بھی کر رہا تھا، آپ نے اسے قتل کیوں کر دیا؟ یہ تو بہت بری بات کی آپ نے، انتہائی بیجا بات ہے، انتہائی ناپسندیدہ بات ہے۔ اب حضرت خضر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا ارے ہاں خیر جانے دیجئے، اب یہ 2 مرتبہ سوال کر چکے ہیں، ٹوک چکے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیے میرا اور آپ سے یہ وعدہ تھا کہ میں آپ کو ٹوکوں گا نہیں، لیکن میں کیا کروں، اپنی عادت سے مجبور ہو کر میں نے آپ کو ٹوک دیا ہے، میں بھول گیا تھا، لیکن اب اگر میں تیسری بار آپ کو ٹوک دوں کسی معاملے پر تو پھر اب ہمارا اور آپ کا ساتھ نہیں رہے گا، آپ مجھے چھوڑ دیجئے گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو کیونکہ اب یہ بار بار یہ بھولنا نہیں ہے، یہ بار بار بھولنا تھوڑی ہوتا ہے، آدمی ایک بار بھول سکتا ہے، 2 بار بھول سکتا ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فطرت کو بیان کیا کہ میں ان باتوں پر نہیں خاموش رہ سکتا، اب کیا کروں میں؟ تو اگر میں تیسری بار اگر میں اپنے آپ کو روکوں گا کہ میں سوال نہ کروں، لیکن اگر تیسری بار میں نے آپ کو ٹوکا تو پھر یہ عذر جو ہے آپ قبول کیجئے اور ہم کو جانے دیجیے، کہ پھر ہمارا آپ کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو جائے گا اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ جو حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ اب آگے چل کر بھی ایک واقعہ اور پیش آئے گا، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام پھر ٹوکیں گے اور اس کے بعد سے الگ ہوگا، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام ان کے سامنے بہت ساری باتیں پیش کریں گے اور بتائیں گے۔
وہ جو باتیں بتائیں گے حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام، ان راز پر سے جو پردہ اٹھائیں گے کہ آخر کیوں انہوں نے کشتی کو توڑ دیا، کیوں انہوں نے بچے کو قتل کر دیا، تو یہ ساری جو وجوہات ہیں جب آپ ان کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسی دنیا کے اندر جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں پیش آتی ہیں. یہ ہم آگے کی بات بتا دے رہے ہیں، یہیں پر بتا دے رہے ہیں، وہاں پر بھی انشاءاللہ اس کا ذکر کر دیں گے، لیکن یہاں پر بھی ذکر کرنا کیونکہ بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال آ جائے گا ایک دم سے کہ آخر کیوں قتل کیوں کر دیا، وہ کشتی کیوں اکھاڑ دی، یہ ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے. تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو دراصل سوال ہی نہیں ہے بلکہ یہ تمام جو انسان ہیں جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں ان کے ذہن کے اندر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اس طرح سے. مثال کے طور پر ایک اچھا خاصا گھر ہے اور وہ گھر آپ دیکھتے ہیں آگ اس میں لگ گئی، برباد ہو گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اپنے شوہر اور بیوی ہیں، دونوں رہ رہے ہیں، کہ گھرانہ ہے، رہ رہا ہے، اور ان کا کوئی بچہ ہوتا ہے، 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، اور وہ مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اس کا. اب آدمی افسوس کرتا ہے اور دکھ میں پڑ جاتا ہے اور بار بار سوچتا ہے کہ پروردگار یہ کیا ہو گیا، یہ میرے بچے چل رہے تھے، کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، یا اللہ آپ نے یہ بچے کو کیوں بلا لیا، کیا ہو گیا یہ. اسی طرح دنیا کے اندر بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان وہاں پر حیرت میں پڑ جاتا ہے اور غم میں پڑ جاتا ہے، کہتا ہے کہ پروردگار یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے کیا آپ نے. چنانچہ انہی ساری رازوں پر سے اللہ نے یہاں پر پردہ اٹھایا ہے کہ ہمارا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندو اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، جب بھی کوئی چیز اس طرح کی پیش آتی ہے اس کے پیچھے راز ہوتا ہے، اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے تمہارا فائدہ ہوتا ہے، لیکن تمہاری نگاہیں ابھی اس کو دیکھ نہیں سکتی. حضرت خضر نے جس کو قتل کیا تو ظاہر سے بات ہے آگے چل کر انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں قتل کیا ہے، یا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا قتل کرنے کا تو میں نے قتل کیا ہے. تو بہت ساری چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں. اسی بنا پر کچھ لوگوں نے حضرت خضر کو فرشتہ بھی کہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھے، وہ نبی تھے، اور اللہ نے ایسے ان کو ایک تکوینی کام سپرد کر رکھا تھا جو انہوں نے کام کیا اپنا. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمیں وہ نظر نہیں آتے. بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں، فرشتہ جب روح کو قبض کرتا ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اسی طریقے سے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اس کے پیچھے راز ہوتا ہے. اس بچے کو جو قتل کیا اس کے بارے میں خضر نے آگے چل کر کہا ہے، اگلی آیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر بہت بگڑ جاتا، ماں باپ کے اوپر بوجھ بن جاتا، ماں باپ کو تکلیفیں دینے والا ہوتا، ان کو دکھ اور درد دینے والا ہوتا، اور تو اور ان کو کفر میں مبتلا کرنے والا ہوتا، شرک میں مبتلا کرنے والا ہوتا. یہ دونوں اس کے میاں بیوی دونوں نیک ہیں، اچھے بچے ہیں، دونوں میاں بیوی دونوں نیک ہیں، عمدہ ہیں، اچھے ہیں. ابھی تو یہ بچہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم نے چاہا کہ اس بچے کے بدلے میں انہیں ایک دوسرا بچہ دیں اور اس بچے کو اس دنیا سے اٹھا لیں تاکہ ان کی زندگی آرام سے کٹے، ان کا بڑھاپا آرام سے کٹے، ان کا بڑھاپا ایمان پر کٹے. اب دیکھیے اللہ تو اپنے بندوں کی مصلحت دیکھ رہا ہے، اپنے بندوں کا فائدہ دیکھ رہا ہے، لیکن جس وقت اس بچے کی روح قبض کی گئی ہوگی اس وقت اس کے ماں باپ بہت غمزدہ ہوئے ہوں گے کہ ہائے میرا اتنا پیارا سا بچہ تھا چلا گیا. انسان صرف حال کو دیکھتا ہے، سامنے کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ انسان کے مستقبل اس کے سامنے ہے، وہ اس کے سامنے اس کا مستقبل ہے. بندوں کی بعض باتیں اچھی ہوتی ہیں، بندے بعض دفعہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے، یا اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کر دے. اب اس اچھے معاملے میں ان کی زندگی کے اندر کہیں پر اڑچن آ رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے جو آگے چل کر ان کو تکلیف دینے والا ہے، اللہ نے اس کو اٹھا لیا. اب اگر اس بچے کو زندہ رکھ دیا جاتا اور اس کے بعد وہ اپنی جب عمر پر پہنچتا اور ماں باپ کو ستانے والا اور پریشان کرنے والا ہوتا تو اس وقت وہ بار بار کہتے کہ ارے اس کو بچپن ہی میں کیوں نہیں اٹھا لیا گیا، ارے اس کو کیوں نہیں کوئی اللہ نے اس کو کیوں نہیں اٹھا لیا یہاں سے، اور یہ ہم کو ستا رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے ہر کام میں بندوں کا فائدہ ہوتا ہے.
لیکن بندے اس بات کو سمجھتے نہیں۔ حضرت موسیٰ اور خضر کے اس قصے میں اللہ نے اسی پردے سے کچھ راز اٹھائے ہیں اور ان معاملات کو ظاہر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی روایت میں جو حدیث شریف بخاری کی ہے، جو ہم نے سب سے پہلے والی شروعات میں اس کو پیش کیا تھا، جہاں سے موسیٰ اور خضر کا قصہ شروع ہوا تھا، وہاں پر ہم نے پیش کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے کاش کہ حضرت موسیٰ تھوڑا خاموش رہ جاتے، تھوڑا صبر کر جاتے تو ہم کو اور بھی بہت ساری باتیں پتہ چل جاتی۔ لیکن بہرحال کل یہ 3 باتیں پتہ چلیں، اور یہ 3 باتیں بھی غور و فکر جب آپ اس پر کریں گے اور اس کے اوپر تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو آپ کو اور بہت سارے پہلو ملیں گے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر اور بھی تفصیلی کلام آگے ہوگا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔